السلام علیکم ناظرین کرام، گیو می 51 ٹرینڈ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو یعقوب بے کی تاریخ کے بارے میں ہے کہ یعقوب بے کون تھا، جو کہ ترکوں کے گرمیان قبیلے سے تھا، اور یعقوب بے ہی وہ شخص تھے جن کی دشمنی عثمان بے کے ساتھ نسل در نسل چلتی رہی۔ اس طرح یعقوب بے اور عثمان بے ترکوں کے درمیان سردار بننے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے رہے، اور پھر یعقوب بے کے بیٹے محمد بے اور عثمان بے کے بیٹے اورحان بے کے درمیان بھی دشمنی تھی۔ ان دونوں کے والدین کی وفات کے بعد سالوں تک یہ دشمنی چلتی رہی۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یعقوب بے کون تھے اور ان کو امیر الجلال الکبیر کیوں کہا جاتا تھا، اور ترکوں کی تاریخ میں ان کا کیا مقام تھا۔ عثمان غازی کے ساتھ گرمیان قبیلے کی دشمنی کیسے شروع ہوئی، عثمانیوں اور گرمیانیوں کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ ناظرین، اگر آپ گرمیان قبیلے کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو میں آپ کو ان کی مکمل تاریخ ملے گی۔ ترکوں کا واحد قبیلہ جس کی دشمنی عثمان بے کے ساتھ سیزن 1 سے ہی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ سیزن 1 میں دکھایا جانے والا ایک اہم کردار علی شار بے، جو کہ اصل میں گرمیان قبیلے کا ہی ایک سردار تھا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ گرمیان قبیلہ ترکوں کے ہی ایک قپچاق قبیلے کی شاخ تھا۔ یاد رہے کہ قپچاق قبیلہ وہی تھا جو کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی دادی ترکان خاتون کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ یہ ترکوں کا بہت زبردست قبیلہ تھا، لیکن 12ویں صدی میں کچھ لوگ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اناطولیہ میں کوتاہیہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مضبوط ہوتے گئے۔ انہوں نے نہ صرف منگولوں کے خلاف جنگیں لڑیں بلکہ یہ سلجوق سلطنت کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی عمارت کے دارالحکومت کا نام کوتاہیہ تھا، اور یہ کرمان عمارت کے بعد ترکوں کی بڑی عمارت تھی، اور اس عمارت کے بانی یعقوب بے تھے۔ ان کے دور میں اس عمارت نے سب سے شاندار طور دیکھا، اور یعقوب بے نے سلجوقی سلطنت کے لیے اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس وجہ سے اس سلطنت میں ان کا شمار اہم ترین امراء میں ہوتا تھا۔ اس دور میں یعقوب بے نے ترکمانوں کی آبادی کر شہر تک بڑھا دی۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب بے کے پاس امراء، وزراء، قاضی، خزانہ اور محلات کسی حاکم کی طرح ہی تھے، اور سلطانوں کے شان و شیان کے مطابق ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اس لیے انقرہ کی قزل بے مسجد میں موجود ایک تحریر میں ان کا لقب الامیر الجلال الکبیر لکھا ہوا موجود ہے۔ جبکہ یعقوب بے نے بحیرہ ایجین کے ساحلی علاقوں پر ترکمانوں کو آباد کرنے کا اہم کردار ادا کیا۔ 1283 میں گرمیانوں نے سلجوقوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے سلجوق سلطان کیخسرو کو قتل کر کے منگولوں نے سلطان مسعود سوم کو سلجوقی تخت پر بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے گرمیان ناخوش تھے اور انہوں نے سلطان مسعود کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ 1290 تک سلجوقوں، منگولوں اور گرمیانوں کے درمیان لڑائیاں چلتی رہیں۔ 1299 میں یہ لڑائی ختم ہوئی اور یعقوب بے نے منگولوں کی ایلخانی سلطنت کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ اس طرح گرمیانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے 1300 عیسوی میں اپنی ایک عمارت قائم کر لی۔ عمارت قائم کرنے کے بعد یعقوب بے نے ایک خاصی تعداد میں فوج اکٹھی کی اور اناطولیہ کے مغربی علاقوں میں حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں نے بازنطینی گورنروں کو مجبور کر دیا کہ وہ یعقوب بے کو جزیہ ادا کریں تاکہ ان کے قلعے یعقوب بے کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جبکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بازنطینی سلطنت ہر سال یعقوب بے کو 1,00,000 دینار اور قیمتی چیزیں خراج کے طور پر ادا کرتی تھیں۔ بازنطینی علاقوں میں حملے کے دوران جن علاقوں کو فتح کیا، ان میں تریپولیس، کلیسی کوئے اور دوسرے علاقے بھی شامل ہیں۔ 1305 میں یعقوب بے نے ان کو فتح کیا، جبکہ ایک اور علاقہ جس کا نام اعلیٰ شہر تھا، اس کا پرانا نام فلاڈیلفیا تھا، اسے فتح کرنے کے لیے یعقوب بے نے اس کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرہ میں گرمیانی پیادہ فوج کی تعداد 8,000 اور 12,000 گھوڑ سوار جنگجو تھے۔ اس دوران بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس دوم نے قاتلان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان وحشی درندوں کو ترکوں کو سبق سکھانے اور ان سے اناطولیہ واپس لانے کے لیے بھیجا۔ قاتلان اور گرمیانوں کے درمیان خونی جھڑپ ہوئی۔ قاتلان نے یعقوب بے سے اعلیٰ شہر واپس لے لیا،
لیکن قاتلان جب اس خطے سے واپس چلے گئے تو 1314 میں دوبارہ گرمیانوں نے اسے فتح کر لیا۔ یہ بات تو بازنطینی علاقوں کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یعقوب بے اور عثمان بے کے تعلقات کیسے تھے۔ اگر تعداد کی بات کی جائے تو اس وقت عثمان بے کے پاس صرف 5000 فوج تھی اور یعقوب بے کے پاس 40,000 گھڑ سوار فوج تھی، اور جنگ میں 2 لاکھ پیدل فوج کا بندوبست رکھتا تھا۔ کیونکہ اناطولیہ کی کئی ترک عمارتیں گرمیانی عمارت کے زیر سایہ تھیں تو وہ فوج دینے کے پابند تھے۔ اس حساب سے عثمان بے کا یعقوب بے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود عثمان بے کبھی بھی یعقوب بے کو خاطر میں نہ لائے اور کئی واقعات ہوئے جس نے ان دونوں قبیلوں کی دشمنی کو ہوا دی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں۔ جب یعقوب بے نے اپنی عمارت کی آزادی کا اعلان کیا تو یہی وہ وقت تھا جب اناطولیہ کی دوسری عمارتیں بھی سلجوقی سلطنت سے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر رہی تھیں۔ یہ دور 13ویں صدی کا تھا۔ یعقوب بے کی سرحدیں عثمان بے کی سرحدوں سے ملتی تھیں اور اس دشمنی کا آغاز کاراجائی حصار قلعہ کی فتح سے بنا۔ اس قلعہ پر عثمان بے اور یعقوب بے دونوں کی نظریں تھیں، لیکن عثمان غازی نے اسے پہلے فتح کر لیا اور عثمان بے نے ان ترک قبیلوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں تھیں۔ اس سے عثمان غازی کو اپنے جہازوں کے لیے اور جنگوں کے لیے بہت سے جنگجو حاصل ہوئے، اور یعقوب بے کو یہ بات اچھی نہ لگی اور ان ترک قبیلوں کو اپنا وطن مل گیا، جبکہ کاراجائی حصار قلعہ گرمیان کی سرحد کے قریب تھا اور وہ اسے اپنا حق سمجھتے تھے، اور یہاں پر گرمیان قبیلے نے منگولوں کے ساتھ مل کر ان قلعوں پر کئی حملے کیے۔ ان میں سے ایک حملے کا ذکر عثمانی دور کی دستاویزات میں ملتا ہے۔ اس کا ذکر یوں ہے کہ جب عثمان غازی سکاریہ کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں اورحان غازی اس کاراجائی حصار قلعے کے حکمران تھے۔ انہیں کسی کام سے جانا پڑا۔ اورحان غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعقوب بے نے منگولوں کو قلعے پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کے لیے اکسایا۔ تاتاریوں کے اس حملے کی خبر ملتی اورحان غازی فوراً واپس ہوئے، تاتاریوں کو مار بھگایا اور ان کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ عثمان غازی نے واپس آ کر اس سردار کو رہا کر دیا اور اورحان غازی کو شاباش دی، جبکہ بیلجک بازار کے ایک واقعے نے گرمیانوں اور عثمانیوں کے درمیان دشمنی کو بڑھا دیا۔ گرمیان قبیلے کے ایک آدمی نے کافر تاجر سے پانی والے گلاس خریدے اور اسے قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمان غازی نے اس گرمیانی کو مارا پیٹا اور قیمت دینے پر مجبور کر دیا۔ اس سے دشمنی بڑھ گئی اور آخر کار 1327 میں یعقوب بے وفات پا گیا۔ تفصیلات کا ذکر کہیں بھی نہیں کہ وہ کیسے مرا، لیکن وہ مر گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی یعقوب بے کی تاریخ۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔